اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ آج اس ایوان میں موجود معزز قائدین، مرکزی صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، قائد طلبہ شیخ فرحان عزیز صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری محترم میاں انصر محمود صاحب، اور زونل قائدین، محترم کارکنان و بستگان اور لیڈران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کو وجود میں آئے ہوئے 29 سال مکمل ہوئے، جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ ایم ایس ایم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے مجھ جیسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ وہ قافلہ عشق و مستی جو 6 اکتوبر 1994 کو ایک محبت جنوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، آج کامیابی کی منازل کو طے کرتے ہوئے اپنی اصل منزل مصطفی انقلاب کی طرف رواں دواں ہے۔ ایم ایس ایم کیا کرتی ہے؟ ایم ایس ایم کا منشور کیا ہے اور ایم ایس ایم آپ کو دیتی کیا ہے؟ میرے انقلابی شہینوں، کسی بھی قوم کا سب سے اہم طبقہ، سب سے اہم سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں، اس کے طلباء ہوتے ہیں۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں سے نظریہ نکال لیا جاتا ہے اور اس قوم کو ان کے اندر سے حیا، مقصدیت اور ان کے نظریہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ قومیں تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایم ایس ایم کیا کرتی ہے؟ ایم ایس ایم ان کو بے مقصدیت سے نکال کر مقصدیت کی زندگی دیتی ہے۔ ایم ایس ایم انہیں فرقہ واریت سے نکال کر امن کا درس دیتی ہے۔ ایم ایس ایم نوجوانوں کے اندر عشق خدا، عشق مصطفیٰ، فروغ امن، فروغ حیا اسلام، معاشرے کا بہترین انسان اور ملک پاکستان کا بہترین مستقبل کا لیڈر بناتی ہے۔ ایم ایس ایم آپ کو دیتی کیا ہے؟ ایم ایس ایم آپ کو اقبال کا فکر دیتی ہے، آپ کو اقبال کا شہین بناتی ہے، آپ کو مصطفی کردار دیتی ہے، اور اس حسینی فکر کو لے کے چلتی ہے۔ وہ فکر جو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے کربلا لے کر آیا، وہ فکر کیا تھا؟ وہ فکر یہ تھا کہ کبھی ظالم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، کبھی باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، اگرچہ کہ حالات مشکل ہوں، اگرچہ کہ تعداد کم ہو، اگرچہ کہ حالات آپ کی فیور میں نہ ہو، لیکن اگر آپ حق پر ہو تو کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو الحمدللہ ایم ایس ایم نہ صرف لفظی بلکہ عملی طور پر حسینی فکر پر عمل کرتی ہے۔ جب نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، جب ان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی، تو ایم ایس ایم نے ان کے حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ان کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچائے۔ اور اس کی عملی مثال ایم ڈی کیٹ کا دھرنا ہو، یا ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہو، یا فیسوں میں اضافوں کا مسئلہ ہو، یا پھر گورڈن کالج کی نجکاری کا مسئلہ ہو، اور یا پھر تعلیمی بجٹ کا معاملہ ہو، ایم ایس ایم ہر اول دستے کے طور پر طلباء کے حقوق کی تحفظ کی نمائندگی کرتی ہے اور سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ اگر آپ سے یہ کوئی سوال کرتا ہے کہ ایم ایس ایم ہی کیوں، ایم ایس ایم ہی آپشن کیوں ہے، تو دل کھول کے بتاؤ کہ ایم ایس ایم محبت دیتی ہے، ایم ایس ایم غنڈہ گردی نہیں دیتی، ایم ایس ایم فرقہ واریت نہیں دیتی، ایم ایس ایم دیتی ہے تو محبت کا درس دیتی ہے، ایم ایس ایم درس دیتی ہے تو قوت و بھائی چارے کا درس دیتی ہے، ایم ایس ایم درس دیتی ہے تو آپس سے مل کر رہنے کا درس دیتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ایم ایس ایم اس چیز کی تکمیل کرتی ہے جو حضور نے فرمایا تھا جو یہاں نہیں ان تک پہنچا دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ خاص طبقہ آگے پہنچا دے، یہ مفتیان اکرام آگے پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو یہاں نہیں ان تک پہنچا دو۔ الحمدللہ ایم ایس ایم وہی کام کر رہی ہے جو یہاں نہیں ان تک پہنچا رہی ہے۔ اس ایوان میں ہر طالب علم اپنے ساتھ وعدہ کرے اور یقین محکم کے ساتھ آگے بڑھے
کہ ہم اس پیغام کو کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر، یونیورسٹی، کالج تک پہنچا کر دم لیں گے۔ حالات آپ کو خود پیدا کرنے ہوں گے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑ دی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو جو پکارے گا تو اے صحنے حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔